السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 358 کا ترجمہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا یہ کہا، یعنی کہ اعمال نامہ۔ 359 میں ہے کہ یہود نے جب یہ آیت سنی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا یعنی معبود ہم سے قرض مانگتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو کچھ انسان کہتا ہے وہ اعمال ناموں میں لکھا جاتا ہے۔ 361 میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کا قتل اور شان انبیاء میں گستاخی یہ دونوں جرم عظیم ہیں۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا شان الہی کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے۔ 362 شان نزول یہود کی ایک جماعت نے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا تھا کہ جو مدعی رسالت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے ایک سفید آگ اتر کر کھا نہ لے، تب تک ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹ اور خالص افطرا کا ابطال کیا گیا، اور بتایا گیا کہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں۔ ظاہر ہے نبی کے تصدیق کے لیے معجزہ ہی کافی ہے۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا تو اس پر تصدیق لازم ہوگی، اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہوا۔ 363 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نے نشانی لانے والے انبیاء کو قتل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یعنی کہ تم کہتی ہو کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قربانی پیش کریں اور آسمان سے سفید آگ اترے اور وہ قربانی جو پیش کی گئی ہے اس کو کھا لے تو ہم یقین کریں گے۔ اس لیے ان کے دعوے کو جھوٹا کہا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نشانی لانے والے نبیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، کیا تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا۔ 365 دنیا کی حقیقت اس مبارک جملے نے بے حجاب کر دی کہ بے شک دنیا کی زندگی دوھکا ہے، تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہارے مال اور تمہاری جانوں سے، یعنی انسان اس دوھکا دہ دنیا کو اپنا سرمایہ کل سمجھتا ہے اور فرصت کے لمحے اور اس زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، اور وقت اخیر یعنی آخری عمر جب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو یا یوں کہہ لیں کہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی اور اس کے ساتھ دل لگانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم نے اگلی زندگی کے لیے کچھ سامان پیدا نہ کیا، کچھ جمع نہ کیا، یعنی نیک اعمال، تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی تو نقصان دہ ثابت ہوئی۔ حضرت سید بن جبیر نے فرمایا کہ دنیا طالب دنیا کے لیے متاع اور غرور اور دھوکہ کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ 367 میں ہے کہ حقوق و فرائض اور نقصان اور مصائب اور امراض و خطرات اور قتل اور رنج و غم وغیرہ تاکہ مومن اور غیر مومن میں امتیاز ہو جائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصائب اور شدائد پر انہیں صبر آ جائے۔ 370 اللہ تعالیٰ نے علماء توریت اور انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل ظاہر ہیں ان کو نہ چھپائیں، وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح سمجھا دیں۔ 371 لیکن رشوتیں لے کر اس صاف کو چھپایا گیا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھی۔ 372 اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم دین کا دین کو چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا جائے جس کو وہ جانتا ہے، اگر وہ چھپائے گا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ مسئلہ: علماء کرام پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائیں اور حق ظاہر کرنے کی غرض سے فساد کے لیے اس کو نہ چھپائیں۔ 373 یہ آیت یہود کے باب میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے تھے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے تھے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود پسندی کرنے والے کے لیے
اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف سننا چاہتا ہے اور جو لوگ بغیر علم کے اپنے آپ کو عالم کہلوانا چاہتے ہیں یا اس طرح کا کوئی اور غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ اس آیت میں ان کے لیے سبق ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 374 اس آیت میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے۔ نعوذ باللہ، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی زمین اور آسمانوں کی، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 383 اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ اور جزائے اعمال میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں۔ شان نزول ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں سنتی، یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے، یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا، یعنی کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کی تسکین فرما دی گئی کہ ثواب عمل پر مرتب ہے، عورت کا ہو یا مرد کا، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ حافظ۔